بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، ہم وطنوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ میں اپنے ایک چھوٹا سا ایک مشاہدہ تھا جو کہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے مکان کا کچھ کام ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں پر صبح کے وقت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر جو کچرا ہوتا ہے، کچھ جس کو ہم کہتے ہیں آدھے ٹوٹے ہوتے ہیں اینٹ کے، وہ ثابت اینٹیں ہوتی ہیں، ان کے ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو میں اس وقت جو اس میں سے آدھے اینٹیں تھی ان کو علیحدہ کر رہا تھا، اور جو سی سالم ثابت اینٹیں تھی اس کو علیحدہ کر رہا تھا۔ اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت بہت، جو کہ سورہ یاسین میں مذکور ہے، وہ بہت یاد آئی۔ تو کیونکہ جو صوفی انسان ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو مختلف مشاہدات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت تھی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں تم علیحدہ ہو جائے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں آج یہ اپنے ہاتھ سے یہ ثابت اینٹوں کو علیحدہ کر رہا ہوں، اور جو سی ٹوٹے ہیں، آدھے یہ پتھر ہیں، یہ آدھی اینٹیں ہیں، یہ خراب اینٹیں ہیں، اور صاف اینٹیں ہیں، ان کو علیحدہ کر رہا ہوں۔ تو قیامت والے دن کو بھی ایسے کہا جائے گا کہ ثابت انسان ہے، ثابت ایمان والا انسان ہے، ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اور جو ناثابت انسان ہے، کم اخلاص والا انسان ہے، کم محبت والا انسان، ان کا ایک علیحدہ درجہ باندھے گا۔ اور جو ناکام ہے، جن کو کچرا کہا جاتا ہے، کچرا، ان کو بھی علیحدہ کر دیا جائے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک صحیح غور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں مذکور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات الی الالباب، بے شک رات اور دن کا آنا جانا یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو اٹھے اور بیٹھے یاد کرتے ہیں، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور اپنے پہنوں پر سوتے وقت یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور فکر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ چیزیں بے مقصد نہیں پیدا فرمائی، سبحانک، تو پاک ہے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تم آگ کے عذاب سے بچا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، زمین آسمان پر غور و فکر کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی خلقت پر غور و فکر کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت مشاہدے میں رہتا ہے، اور اس کو ہر وقت یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر گلی کا یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ تنکا بھی پڑا ہوا ہے، تو راستے کا تنکے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان، جتنا بھی انسان کو مرتبہ حاصل ہو جائے، کتنا بڑا مقام حاصل کر ہو جائے، تو اپنے آپ کو، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کی گلی میں پڑے ہوئے ایک مٹی کے ذرے سے بھی کم تر اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے، اور ایک دن کا پڑا بے مقصد اس سے بھی زیادہ ہمیں خود بخود کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب خود کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے تو ہم کچھ پا لیں گے، مگر جب ہم خود کو، ہم اپنی عبادات پر، ہم اپنی باتوں پر، ہم اپنے مجاہدات پر، یا ہم فخر کرنا شروع کر دیں گے، ہم تکبر کرنا شروع کر دیں گے، ہم اترانا شروع کر دیں گے، تو وہ چیز ہماری وہ بے مقصد ہو جائے گی، اور ہمارے اعتماد عقارت رہ جائیں گے، ہمارے اعمال وہ ایک بہت وزن میں ہلکے ہو جائیں گے، اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان کو جب جتنا بھی انسان مقام حاصل کر لے تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک ناچیز انسان سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جس شاخ پر، جس درخت کی شاخ پر، ٹہنی پر میوہ لگا ہوتا ہے، پھل لگا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایسے جھکی ہوئی آتی ہے، اور جس شاخ پر، جس درخت پر میوہ نہیں ہوتا،
وہ ہمیشہ ایسی سیدھی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، جس انسان میں کچھ نہیں ہوتا وہ انسان وہ ہمیشہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سکا ڈرنکر جیسا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو جس انسان میں کچھ ہوتا ہے وہ انکساری عاجزی سے وہ انسان بھرپور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انعامات دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔